اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، استغفراللہ، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک میں پروردگار عالم نے ہمیں روزہ جیسی نعمت عطا فرمائی۔ روزہ تو ہم اپنی زبان میں استعمال کرتے ہیں، یہ لفظ صوم ہے، صوم، یہ بھی غور طلب ہے۔ عربوں میں جو گھوڑا سرکش ہو جائے، سوار کو اوپر بیٹھنے نہ دے، گرا دے، بھاگ جائے، پریشان کرے، اس کے دونوں پاؤں اگلے اکٹھے کر کے باندھ دیے جاتے تھے، اور ایسے ہاتھ سے پکڑ کے اس کو رسی سے اس کو پکا باندھتے تھے۔ اس پاؤں باندھنے کو صوم کہتے تھے۔ تو سرکش گھوڑے کو باندھنے کو صوم کہتے ہیں۔ ہمارا جو سرکش نفس ہے، اس کو باندھنے کا نام صوم ہے، اس کو صوم کہتے ہیں۔ ہمارے سرکش نفس کو قابو کرنے کے لیے یہ مہینہ اسی لیے ہے کہ آپ کے اندر کی جو سرکشی ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے آپ کو روزہ رکھوایا جاتا ہے۔ یہ اتنی معتبر چیز ہے، اتنا اعلیٰ طریقہ ہے کہ وہ آپ کے اندر کی جو سرکشی ہوتی ہے، جو بغاوت ہوتی ہے، جو شرارت ہوتی ہے، روزہ اس کو قابو کرنے کے لیے۔ اسی لیے رب العزت نے فرمایا کہ تم سے پہلی امتوں پر بھی روزہ فرض کیا گیا اور تم پر بھی، تاکہ تقوی حاصل کر سکو، تاکہ تقوی حاصل کر سکو۔ اب تقوی جو ہے وہ بذات خود ایک بڑی کمال کی چیز ہے۔ مجھ سے کوئی پوچھے تو میں کہتا ہوں، جب تیری تنہائیاں پاک ہو جائیں تو تو متقی ہو جاتا ہے۔ زمانے سے تو ہم ڈرتے ہیں، رشتہ داروں سے ڈرتے ہیں، معاشرے سے ڈرتے ہیں، حکومت سے ڈرتے ہیں، قانون سے ڈرتے ہیں، ہم رک جاتے ہیں کوئی غلط کام کرتے ہوئے۔ مگر جب آپ اللہ سے ڈرنا شروع ہو جائیں، اپنی تنہائیوں کو بھی پاکیزہ کر لیں، تنہائی میں بھی غلط مت سوچیں، تنہائی میں بھی غلط کام مت کریں، اس کو تقوی کہتے ہیں۔ پھر آپ متقی ہو جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں نا، آپ صبح سے شام تک آپ کو فجر سے لے کے مغرب تک بھوکا رہنا ہے، پیاسا رہنا ہے۔ اللہ کا کیا نقصان ہے آپ کے کھانے پینے میں؟ اللہ کا تو کچھ بھی نہیں جاتا، مگر وہ چاہتا ہے کہ آپ کو اپنے اوپر اتنا تو کم سے کم کنٹرول ہو جائے کہ ایک خاص ٹائم تک آپ کوئی چیز کھائیں پیئیں نہیں، رک جائیں۔ اور کمال کی بات یہ ہے، دنیا میں جتنے جانور سدھائے جاتے ہیں، انسان ریچھوں کو سدھاتا ہے، شیروں کو سدھاتا ہے، ان سے ڈانس کرواتا ہے سرکسوں میں، ہاتھیوں کو سدھار لیتا ہے، اژدہوں کو سدھارتا ہے، چیتوں کو سدھارتا ہے، یہاں تک کہ مگرمچھ سے بھی کام لیتا ہے۔ مگر ان سب کو ٹرینڈ کیسے کرتا ہے؟ بھوک دے کر، بھوک دے کر۔ جب ان کو بھوک دیتا ہے، پھر وہ آہستہ آہستہ اس کے فرما بردار ہو جاتے ہیں۔ تو جو یہ چاہے کہ میں اللہ کے فرما برداروں میں اپنا نام لکھوا لوں، اس کے لیے روزہ ہے۔ وہ متقی تبھی بنے گا جب بھوک کا عادی ہو جائے گا۔ تو ہمیں صوم دیا گیا، روزہ دیا گیا۔ اور سمجھنے کی بات یہ ہے، اللہ کے ہاں دو تذکرے ملتے ہیں، ایک نیکوکار اور ایک پرہیزگار۔ نیکوکار نیک اعمال کرنے والے کو کہتے ہیں، وہ اللہ کے پسندیدہ ہیں۔ مگر پرہیزگار اللہ کے ان فرما برداروں کو کہتے ہیں جو کاموں سے اللہ روکے اس سے رک جائیں۔ تو روزہ نہ کرنے کی عبادت ہے، کرنے کی عبادت نہیں ہے، نہ کرنے کی عبادت ہے کہ جن کاموں سے اللہ نے روکا ہے اس سے رک جائے۔ اور یہ مشکل ہوتا ہے، جو کرنے والی عبادتیں ہوتی ہیں اس میں تو انسان کا نفس بھی پھولتا ہے،
لوگ دیکھ رہے ہیں عمرے پہ جا رہا ہے، حج پہ جا رہا ہے، قربانی کر رہا ہے، نمازیں پڑھ رہا ہے، مسجدوں میں جا رہا ہے، اور یہ تو پرہیزگاری کا کام ہے، کسی کو پتہ ہی نہیں کہ آپ کا روزہ ہے یا نہیں ہے، آپ اللہ کی فرما برداری میں شامل ہیں یا نہیں ہیں۔ تو یہ مشکل کام ہے مگر اللہ کے مقبول ترین ہے۔ اسی لیے پروردگار عالم نے یہ فرمایا کہ روزے کی جزا کوئی دوسرا نہیں دے سکتا، صرف میں دوں گا۔ کیوں؟ آپ کے روزے کو فرشتے ریکارڈ نہیں کر سکتے۔ ایک شخص کے بارے میں فیصلہ ہو گیا، لکھا جا چکا کہ اس کو جنت میں لے جاؤ، اس کے اتنے اعمال ہیں، کاغذ بھرے ہوئے ہیں، تو لے کے جاتے ہیں، فرشتے لے کے جا رہے ہیں جنت میں داخل کرنے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس کو روک دو اور دوزخ میں لے جاؤ۔ اے اللہ، اس کے تو کاغذ اتنے بھرے ہوئے ہیں، اتنا فیصلہ۔ اللہ نے فرمایا ایک چیز ایسی ہے جو تم نہیں جانتے، میں جانتا ہوں، اور وہ نیت ہے۔ تو روزہ نیت ہے جس کو صرف اللہ جانتا ہے۔ فرشتے عمل ریکارڈ کر سکتے ہیں، نیت ریکارڈ نہیں کر سکتے۔ تو نیت صرف اللہ کو معلوم ہوتی ہے۔ تو روزہ آپ کی نیت ہے، آپ کا ارادہ ہے، آپ کا پروگرام ہے، آپ کا کوئی اس میں ایسا عمل نہیں ہے، صرف آپ نے کھانا پینا چھوڑا ہے، غصہ چھوڑا ہے، جھگڑا چھوڑا ہے، شرارت چھوڑی ہے، لذات چھوڑی ہیں، شہوات چھوڑی ہیں۔ یہ روزہ جو ہے وہ آپ کو سب سے زیادہ اللہ کے مقرب بناتا ہے۔ مجھ سے کچھ دوست سوال کر رہے تھے، وہ کہہ رہے کہ چلہ کشی سے اللہ ملتا ہے، وظائف کرنے سے اللہ ملتا ہے، آپ مہربانی کر کے ہمیں بتائیں۔ میں نے کہا 3 باتوں سے اللہ ملتا ہے: خاموش رہنے سے، کہ تمہیں سوال کا جواب آتا ہو اور دوسرے کے جذبات کا احترام کرو، اسے فتح کرنے کی کوشش نہ کرو، خاموش رہو۔ بھوکا رہنے سے، فاقے کرنے سے، اور رات کو سجدے کرنے سے۔ تو روزوں میں آپ بھوکا رہتے ہیں، پیاس برداشت کرتے ہیں، آپ کے پاس چیزیں میسر ہوتی ہیں۔ صبر کس کو کہتے ہیں؟ یہی تو صبر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرشتے پوچھتے ہیں طائف میں کہ ان کو ہم سب کو، دونوں پہاڑوں کو ملا دیں، آپس میں ان کو پیس دیں، جنہوں نے آپ کے ساتھ مطلب ہے یہ برا سلوک کیا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں مجھے امید ہے کہ ان کی اولادیں ایمان لے آئیں گی۔ پاور ہونے کے باوجود بدلہ نہ لینا، پاور ہونے کے باوجود چیز کا استعمال نہ کرنا، یہ صبر ہے۔ تو روزے کا سب سے بڑا صبر یہ ہے کہ آپ کے پاس وہ سارے اسباب میسر ہوتے ہیں جن سے اس نے مغرب تک آپ کو روکا ہے اور آپ نہیں کرتے۔ تو یہ صبر ہے، اور صبر کے لیے اللہ کہتا ہے کہ میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ تو جب آپ روزے کی حالت میں ہوتے ہیں تو اللہ آپ کے ساتھ کھڑا ہوا ہوتا ہے، اللہ آپ کے ساتھ ہو جاتا ہے جب آپ روزے میں ہوتے ہیں۔ روزہ اتنی معتبر اور متبرک چیز ہے، اور اگر انسان کے اندر یہ برداشت پیدا کرنے کا ایک ٹریننگ کا طریقہ ہے، جس انسان میں برداشت پیدا ہو جائے وہ زندگی میں ناکام نہیں ہوتا، اس کو فیلئر نہیں ہوتا، اس کے جھگڑے نہیں ہوتے، اس کے مقدمے نہیں ہوتے، اس کے شکوے نہیں ہوتے، اس کے گلے نہیں ہوتے۔ یہ انسان کو معتبر بنا دیتا ہے، مقدس بنا دیتا ہے، اور روزہ آپ کے اندر برداشت پیدا کرتا ہے کہ طاقت ہونے کے باوجود، چیزیں دسترس میں ہونے کے باوجود آپ استعمال نہیں کر رہے۔ یہ روزے کی کوالٹی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایسا انسٹرومنٹ آپ کے لیے رکھ دیا ہے کہ اگر یہ آپ استعمال کریں تو آپ عظیم لوگوں میں شامل ہو سکتے ہیں۔ تو روزہ آپ کو اللہ سے جوڑتا ہے، آپ کی زندگی کے انداز بدل دیتا ہے۔ اگر آپ میں برداشت پیدا ہو جائے، گھر میں جھگڑا ہی نہیں ہوگا، بہن بھائیوں سے کسی تنازع میں جھگڑا ہی نہیں ہوگا، کسی بھی معاملات میں آپ کا جھگڑا نہیں ہوگا۔ یہ جو سڑکوں پہ شور ہوتا ہے عدم برداشت کی وجہ سے ہے۔ برداشت ہو جائے تو کوئی نہ ٹریفک رکے گی، نہ شور ہوگا، نہ ہارن ہوں گے، معاشرہ ہی گلزار بن جاتا ہے۔ روزہ تو معاشرے کو گلزار بنانے کا ایک انسٹرومنٹ ہے، ایک طریقہ ہے۔ تو روزہ بہت برکت والی چیز ہے، بڑی رحمت والی چیز ہے، اگر آپ اس کے انداز کو سمجھ جائیں۔ اب دیکھو نا، ایک شخص نے کسی شخص کو گالی دی،
اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میرا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ آپ نے فرمایا تم کہہ دو کہ میں روزے سے ہوں، میں تیرے ساتھ اس کے متبادل سلوک نہیں کروں گا جیسا تو نے مجھ سے کیا ہے، کیونکہ روزہ مجھے یہ سکھاتا ہے کہ میں نے برداشت کرنی ہے، ذلت بھی برداشت کرنی ہے، مگر برداشت کرنا ہے۔ پرہیزگاری کا تقاضا یہ ہے کہ آپ جلد بازی مت کریں، روزہ ریاکشن کو روکتا ہے۔ اور سمجھ لیں اس بات کو، آج جس میں سب سے کم ریاکشن ہے اس کا نام اللہ ہے۔ انسانوں میں جس میں سب سے کم ریاکشن ہے اس کا نام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جتنا آپ کے اندر ریاکشن کم ہوگا اتنا آپ کا تعلق خاص اللہ اور اس کے حبیب کے ساتھ ہوگا، اور آپ ان سے متعلق ہو جائیں گے، ان سے وابستہ ہو جائیں گے، آپ ان کے مقبول بندوں میں شمار ہو جائیں گے۔ تو روزہ جب آپ کے اندر وہ برداشت پیدا کرتا ہے تو برداشت آپ کے اندر ریاکشن کو روکنے کا ایک طریقہ ہے، ورنہ انسان فوراً ترکی بترکی جواب دیتا ہے۔ کوئی ایک گالی دیتا ہے اس کو دو گالیاں دیتا ہے، کوئی ایک تھپڑ مارتا ہے وہ اس کو مکہ مار دیتا ہے۔ تو روزہ آپ کے اندر یہ کوالٹی پیدا کرتا ہے۔ اور کہتے ہیں نا کہ تیرے بھوکا رہنے سے اللہ کو کیا ملتا ہے؟ اگر تو جھوٹ بھی بول رہا ہے، بددیانتی بھی کر رہا ہے، کم بھی تول رہا ہے، ملاوٹ بھی کر رہا ہے، ایکسپائرڈ دوائیاں بھی بیچ رہا ہے، نمبر 2 مال بھی بیچ رہا ہے، اور روزہ بھی رکھتا ہے، تو کیا روزے دار ہے؟ کیا تو اللہ کی اس نافذ کردہ عبادت کا تمسخر تو نہیں اڑا رہا، مذاق تو نہیں اڑا رہا؟ تو ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ روزہ ہمیں بہترین انسان، بہترین معاشرہ، بہترین شہر، بہترین مملکت کو ترتیب دینے کے لیے ہم پہ فرض کیا گیا ہے، تاکہ ہم متقی بن جائیں۔ تقوی خوف کا نام ہے۔ اس کی ایک قسم آپ سمجھ لیں کہ آپ رات کو جا رہے ہیں اور نہ پولیس والا ہے، نہ کوئی عوام کا نمائندہ دیکھ رہا ہے، ٹریفک سگنل جو ہے وہ ریڈ ہے، اگر آپ گزر جاتے ہیں آپ صاحب تقوی نہیں ہیں۔ اگر آپ رک گئے ہیں کہ لال بتی ہو گئی ہے، مجھے اس قانون کو نہیں توڑنا، اس کی پاسداری کرنی ہے، تو اس کا مطلب ہے تقوی آپ کے اندر پیدا ہو گیا ہے، تاکہ تنہائیوں میں آپ کو یہ احساس ہو گیا ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اور اگر یہ احساس آپ کے اندر پختہ ہو جائے اور جاں گزی ہو جائے تو پھر آپ کا روزہ پورا ہو گیا، آپ کا صوم پورا ہو گیا۔ آپ نے اپنے نفس کے سرکش گھوڑے کو باندھ لیا، بھوکا رکھ۔ اور بھوکے رکھی ایک بات اور بتا دوں، روزے کی آخری بات آپ کو بتاؤں۔ رمضان میں قرآن اتارا گیا ہے، روزوں میں قرآن اتارا گیا ہے۔ کیوں؟ انسانی ذہن کا یہ اصول ہے کہ جب اس کا خالی پیٹ ہوتا ہے تو ذہن پوری طرح مکمل کام کرتا ہے۔ اگر معدہ بھرا ہوا ہو تو دماغ پورا کام نہیں کرتا، اس کے اوپر جو علم اوپر سے اتر رہا ہے، القاء ہو رہا ہے، یا اللہ کے رسول پہ وحی کی شکل میں آ رہا ہے، وہ انسان اس کو پوری طرح پریزرو نہیں کر سکتا، سمجھ نہیں سکتا۔ اللہ نے خالی پیٹ پہلے کروایا اور پھر قرآن کو نزول فرمایا تاکہ لوگ اس کو فالو کر سکیں۔ اللہ کرے کہ آپ کو روزے کی سمجھ آ جائے، اس کو آپ رکھیں، اس سے مستفید ہوں، صبر اور برداشت کے خوگر ہوں، اور اس کے مطابق معاشرے کو لے کے چلیں۔ اللہ آپ کا اور میرا حامی و ناصر۔